پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ مانوس رہتی ہے اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اور آج کل تو ہر گھر پر بلی کا ہونا ایک فیشن بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک بچہ سو رہا ہے اور بچے کی عمر محض 3 سے 4 ماہ کی ہوگی، جبکہ اس کے پاس ایک بلی موجود ہے اور یہ ایک دم اس بچی پر حملہ کر دیتی ہے۔ جب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کے بعد جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے شہروں میں کتوں کو زہر دے کر ختم کیا جاتا ہے، اس طرح سے بلیوں کو بھی ختم کیا جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جو طریقہ کتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ کسی جانور کو نقصان پہنچانے یا اس کو مار دینے کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ دوستو، سہیوال کے سید منظور احمد شاہ نے کافی عرصہ مدینہ میں گزارا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ کیا اور پھر ایک کتاب لکھی جس میں وہ تمام حالات بیان کرتے ہیں۔ منظور احمد صاحب بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بیوروکریٹ نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد وہ مدینہ پاک آئے۔ پھر ایک ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہونے لگا اور کھانا پینا بھی ایک ساتھ کرتے تھے۔ ایک دن ہم سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کھلے دروازے سے ایک بلی اندر داخل ہوئی۔ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم نے اس بلی کو روٹی دے دی، جو کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ کے کانٹوں سے بھی پیار تھا، اور یہ تو پھر بھی ایک بلی تھی کہ جس سے انسیت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کر چکے ہیں۔ جب ہم نے بلی کو یہ روٹی پیش کی تو اس نے قبول کر لی اور اس کے بعد اب ہونے یہ لگا کہ بلی اگلے روز پھر آ گئی اور ہم نے اسے روٹی کھلا دی۔ اس کے بعد اب ہر روز اس بلی کا یہ معمول بن گیا۔ یہ محبت یہاں تک بڑھ گئی کہ اس بیوروکریٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان واپس جاتے ہوئے اس بلی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور فوری طور پر انہوں نے اپنے تمام پہچان کا استعمال کیا اور PIA کاغذی کارروائی مکمل کی اور تمام ضروری جگہوں سے اجازت نامے حاصل کیے اور ایک عالیشان سا پنجرہ تیار کروایا، اور اب بلی کے پاکستان جانے کی تیاریاں اب مکمل ہو چکی تھی۔ اگلے روز صبح کی فلائٹ سے اس بیوروکریٹ کو مدینہ سے واپس اپنے دیش روانہ ہونا تھا، اور اس رات جب وہ سوئے تو نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حاجی، جس طریقے سے تم خیر و عافیت سے یہاں آئے ہو واپس چلے جاؤ، بس ہماری بلی ساتھ میں مت لے جانا۔ اس حاجی صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس مدینے کی بلی کو اپنے ساتھ میں لے جاؤں۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 راتیں گزر گئی ہے، یہ بلی ساری رات بیٹھ کر تمہارے کمرے کے باہر روتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ حضور مدد فرمائیے، یہ مجھے مدینہ سے دور لے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی انسیت ہو، اتنا پیار ہو، اور نبی اس کے پاکستان جانے کے متعلق بیوروکریٹ کو منع کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص، کوئی انسان جو نبی کا نام لیوا رو کر دعا کرے، ان کی طرز زندگی پر عمل کرے، سنت کو اپنائے اور حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی بخشش نہ کرے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت کیوں نہ کریں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلیوں سے محبت کے متعلق بات کریں گے، اور اسلام میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ابھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ پیارے دوستو، اگر آپ عاشق رسول ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ دوستو، دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم پرست معاشرے کا حصہ رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے دیش میں تو ہم پرستی میں اپنا کوئی بھی شہانی نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے ہماری روایت پر بھی تو ہم پرستی کا خاص اثر
رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی کو تو ہم پرستی کے ان خیالات اور عقائد سے جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلی کا رونا بدشگونی ہوتا ہے۔ جس گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کسی کی وفات کا پیغام ہے۔ بڑوں کے قصے کہانیاں ایسے ہی مشہور ہے جن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اس کے متعلق بھی بڑے من گھڑت قصے کہانیاں اور عقائد ہے، اور بلی راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے سفر کو ترک کر دے۔ بلی انسان سے محبت کرتی ہے، یہ اس کا انسان سے بے حد لگاؤ ہے۔ تو دوسری جانب یہ بات بھی مشہور ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ میں ہمیشہ مانوس رہتی ہے اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو بلی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھا، اور اس کا تذکرہ مختلف احادیث میں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بلی کچھ کھانے میں سے کھانا کھا جائے تو وہ کھانا پلید اور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عورت ہریشہ دینے آئی۔ جب وہ پہنچی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز میں سے ہی انہوں نے اشارہ کیا کہ اسے ایک جانب رکھ دو۔ جیسے ہی وہ ہریشہ رکھ کر نکلی تو ایک بلی آئی تو اس نے ایک طرف سے ہریشہ کھانا شروع کر دیا۔ نماز کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی جگہ سے ہریشہ کھایا جہاں سے بلی کھا رہی تھی، اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلی پلید یا نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیہ ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ تم پر حلال ہے، پاکیزہ ہے اور ناپاک نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس نے بلی کو پال رکھا تھا لیکن نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی اور نہ ہی اسے پینے کے لیے کچھ دیتی، اور نہ ہی وہ اسے آزاد کرتی تاکہ وہ خود زمین پر گرنے والے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ پال لے، اور وہ عورت اس بلی پر ظلم کرتی تھی تو یہ اسی کی باعث عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ پیارے دوستو، عربی میں حریرہ کا مطلب بلی ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یاد آئے ہوں گے۔ ان کی بلیوں سے محبت کے باعث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ابو ہریرہ کا لقب دے دیا، اور پھر وہ اس نام سے اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے اصل نام کے متعلق علماء اور تاریخ دانوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ 30 کے قریب مختلف نام بتائے جاتے ہیں، لیکن پھر سب نے ان کے لقب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی اتفاق کیا۔ پیارے دوستو، آپ کو بھی بلی بہت پسند ہوگی۔ کیا آپ نے بھی اپنے گھر میں بلی پال رکھی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ اپنی بلی کو کس نام سے بلاتے ہیں یہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ آج کی ہماری ویڈیو کے بارے میں آپ دوست اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ پیارے دوستو، آخر میں بس اتنی سی ہی گزارش ہے، ہم سے اور آپ سے جانے انجانے میں ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں ایمان جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔